शहबाज शरीफ साहब को ऐसा क्यों लगता है हारून साहब कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं? उनको गिरफ्तार कराने का मौजूदा हुकूमत को क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान हो सकता है, या फिर उनको ऐसा क्यों महसूस होता है कि उनकी गिरफ्तारी पीटीआई को ज़्यादा पॉपुलर कर सकती है या पीटीआई के लिए अच्छी साबित हो सकती है? अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल में नहायत अदब से अर्ज़ है कि सबसे अहम मौजू तो वही है, अगरचे उसको तरतीब से आपने ठीक किया बाद में रखा है, जो जनरल खालिद लोधी ने कहा है जी कि तमाम अदारे, उन्होंने नाकाम नहीं कहा, उन्होंने कहा सब अदारे मुतनाज़ा हो चुके, सब अदारे बिला इस्तिस्ना, ठीक है, उसमें हम मीडिया भी शामिल है, उसमें पुलिस भी है, पार्लियामेंट भी है, सियासी जमातें भी हैं। तो एक बड़ी मतलब उन्होंने तवज्जो दिला। खालिद लोधी वो आदमी हैं, वो सारतर के बारे में कहा गया कि जब उसने अलजायर की तहरीक आज़ादी की हमायत की कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, डिगाल से कहा गया, उसने कहा मैं सारतर को कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ, वो तो फ्रांस है। जनरल खालिद लोधी जो हैं वो उन नादर नायाब लोगों में से हैं कि जो किसी की खुशी के लिए उनकी राय नादुरुस्त हो सकती है, वो तो इख्तलाफ तो होता ही है जिंदा इंसानों में, लेकिन वो नहायत मोहतरम आदमी है और उनको ये कहना बड़ा अहम है। खैर, उस पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को धड़का ये लगा हुआ है कि बड़ी कामयाबी से वो 2 कश्तियों में सवार रहे। अब इत्तफाक से ये दोनों कश्तियों में सवारी उनकी कामयाब रही और किसी न किसी तरह वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी शाद रखा और भाई इसका एहतराम भी करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, तो मुबालगा नहीं होगा ये कहना। और भाई पे उनकी सियासत का इन्हिसार है, इसलिए कि पार्टी में पॉपुलर तो नवाज शरीफ है, लेकिन अब वो मरहला आ गया जहां मरियम और परवेज रशीद वगैरह डोमिनेट कर गए। उनका जो बयानिया था, उन्होंने जो रहते उन्होंने लेनी थी ले ली, वो बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए, मरियम का केस अलग कर दिया गया, उससे बहुत पहले डॉन लीक से उन्हें अलग कर दिया गया, जो पसे पर्दा मुज़ाकरात होते रहे, जो अब कोई ऐसे पसे पर्दा भी नहीं रहे, वो तो फाश हो गए। अच्छा, अब ये है कि उनको अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा है। और उससे ज्यादा अभी खबर आई है चंद मिनट पहले कि मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का अंदेशा है। 3 अरब रुपए की जमीन उन्होंने बेची है इस्लामाबाद में, ठीक है। तो ये अंदेशे तो हैं इन लोग, जाहिर है। अब देखिए, गुजारिश ये है कि दावे तो हैं इनके बहुत बड़े बड़े, कहते हैं मुझे कब्र में से निकाल के लटका दिया जाए, तो भाई वो जो टीटी के 7-8 अरब रुपए हैं उसका क्या किया जाए? क्या आप कमीशन को करप्शन ही नहीं समझते सिरे से? क्या बिल्कुल बचगाना बात है। और वैसे तो सारे सियासी लीडर हमें अहमक समझते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो खास तौर पे हमें अहमक समझते हैं। उनका ख्याल है कि भाई इस तरह के दावे करने से लोग मेरी बात मान लेंगे। देखिए, जो मुस्लिम लीग ये चाहती है, उनका मसला ये है, उनके भाई का प्रेशर है। एक और मसला ये भाई का प्रेशर है कि बात करो। अच्छा, एक तरफ बात की कि उन्होंने आइन के खिलाफ कोई बात नहीं की, अब सवाल दूसरी तरफ से ये सवाल उठाया जाएगा, दूसरी तरफ से ये सवाल उठाया जाएगा कि फौज के खिलाफ आपने नफरत पैदा करने की कोशिश की, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी ये नहीं है तो और क्या है? लेकिन जाहिर है भाई को नाराज नहीं कर सकते, मगर साथ ही ये भी कहा कि कन्फ्रंटेशन बिल्कुल नहीं चाहते। वो भाई ये कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते तो ये तकरीर इतनी लंबी चौड़ी किसने की? तो अभी अपना बिरादरों में बात कर लें अपनी, तो फिर मैं आपको ठीक है। मज़हर साहब, आपने हारून साहब की गुफ्तगू सुनी, मौलाना साहब के ऊपर भी इन्होंने पॉइंट उठाया। मौलाना साहब से मुतालिक अभी कुछ दिन पहले भी आपने यकीन तौर पे पता होगा आपको, वो खबर आई कि उनके करीबी साथी को गिरफ्तारी के हवाले से और ज़मीन का जो भी मामला था, APC के बाद से बिलावल ने ये स्टांस लिया कि मौजूदा हुकूमत चूँकि बौखला गई है तो नैब के ज़रिए इंतकाम लेने की कोशिशें की जा रही है। शायद मौलाना साहब के गिर्द भी शिकंजा इसलिए कसा जा रहा है। इसके साथ साथ जो मुलाकातें हुई उनके ऊपर अपोजिशन का ख्याल है, खासतौर पर नून लीग का ख्याल है कि हमारी मुलाकातों को गलत मानी पहनाकर लोगों के सामने, अवाम के सामने पेश किया गया है। क्या वाकई ऐसा है? बहुत बहुत शुक्रिया। और हारून साहब ज़ाहिर है हमारे उस्तादों में से हैं। हारून साहब के सामने गुफ्तगू करना कोई बहुत आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। लोग शहबाज शरीफ साहब को ज़ाहिर है मफाहमत, एक तरफ से मुस्लिम लीग मफाहमत ग्रुप अगर मैं कहूँ, और मियाँ नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग मज़ाहमत, जो ख़ास तौर पे 2016 के बाद हमें नज़र आई। देखिए, जब 2000 में मुशर्रफ साहब से डील हुई
اس ڈیل میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جانے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جنرل مشرف زیادہ عرصے تک نہیں ٹک پائیں گے، کیونکہ جنرل مشرف ایک بڑی ویک پوزیشن پہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، تو وہ کانفیڈنس تھے۔ اور جو 2000 میں یہ ڈیل ہوئی ہے اور جب نواز شریف صاحب واپس جانے کی پوری فیملی کے ساتھ تیاری ہوئی، شہباز شریف لانڈی جیل میں تھے، ان کو زور زبردستی کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچایا گیا، وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک پوری ہسٹری نظر آئی، ہمیں کچھ 7-8 سال کا گیپ نظر آیا پولیٹکس کے۔ شہباز شریف صاحب کا خیال یہ تھا اس زمانے میں بھی کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، اس طرح ہمیں اگر ٹیک اوور کیا مشرف نے تو مشرف کے پاس زیادہ جو ہے مورل اور پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہوگی۔ آج کی صورتحال ذرا مختلف ہے۔ دیکھیے ابھی ہارون صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا، جنرل لودھی صاحب جو بات کہہ رہے تھے، اس ملک میں اداروں کا ٹکراؤ اس لیے ہوتا ہے کہ سارے ادارے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اسی لیے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اگر کنٹروورشل نہ ہو تو ٹکراؤ نہیں ہو۔ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، تو یہ ٹکراؤ نہیں ہو۔ اور انہوں نے یہ سجیسٹ بھی کیا ہے کہ اداروں کے درمیان جو ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ہم انفارچونیٹلی وہ ڈائلاگ نہیں ہوتا۔ یہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں، وہ چودھری نثار کے ساتھ اسی لیے زیادہ اٹیچڈ رہے، ہمیشہ ان کا چودھری نثار کے ساتھ کلوز وہ رہا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ملاقات کرتے تھے چودھری نثار کے ساتھ جا کے کیا کرتے تھے، وہ ساری معاملات جو ہے شہباز شریف اور چودھری نثار اور میاں صاحب کی کنسرن سے ہوتا تھا یہ سب کچھ۔ آج جو صورتحال یہ ہے کہ جب جی ٹی روڈ والا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کا خیال تھا کہ جی ٹی روڈ، اور چودھری نثار کا بھی، کہ جی ٹی روڈ کا راستہ میاں صاحب افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ خاصی حد تک درست ہے کیونکہ مسلم لیگ ڈی این اے ایجیٹیشن والا نہیں تھا۔ اب جو شہباز شریف صاحب کی پرابلم ہے وہ ان کو ایک اسپیس ملا جی ٹی روڈ کے بعد، میاں صاحب نے کہا شہباز شریف سے کہ آپ مفاہمت کر کے دیکھ لیں۔ انہوں نے مفاہمت کی کوشش کی، اس مفاہمت کے نتیجے میں میاں نواز شریف جو ہے وہ لندن چلے گئے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کا گلہ صرف یہ ہے، جو برملا وہ نہیں کرتے، کہ میاں صاحب جو ہے وہ ان کو پورا ریلیف مل جاتا ہے، اور جو سفرنگ ہوتی ہے وہ ان کے کھاتے میں آ جاتی ہے۔ یعنی ان کا بیٹا بھی بند ہے، وہ خود بھی جیل جا سکتے ہیں، سیریس چارجز ہیں، لیکن جو اس ملک میں احتساب کا نظام ہے بدقسمتی سے، اور ہارون صاحب زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈالیں گے، اس ملک میں احتساب کا نظام یہ ہے کہ کڑا احتساب ہو سکتا ہے لیکن اسے ہم سیاسی انتقام کی شکل دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف، اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان، آل آف سڈن ایک نئی چیز نکل آئی، لیکن اگر دوسری طرف بی آر ٹی دیکھیں تو بی آر ٹی میں اسٹے کا سہارا لے لیا جاتا ہے، باقی معاملات میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، دوا سازی کے معاملے میں جو انکوائری ہوئی تھی وہ غائب ہو جاتی ہے، نیب کے کیسز لو پروفائل میں چلے جاتے ہیں حکمرانوں کے۔ اس لیے اس ملک میں عام آدمی جو ہے اس احتساب کو سیاسی انتقام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو جب تک اس نیریٹو کو نہیں دور کیا جائے گا اور جو نیب کے اوپر سب کا اعتماد نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیشہ احتساب کو سیاسی انتقام کی ہی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لیکن ٹھیک ہے ہارون صاحب، مظہر صاحب اپنی باتوں میں بالکل بجائے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ معلم جبہ کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ہمیں اپڈیٹ نظر نہیں آتی، ہیلی کاپٹر انکوائری کیس ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی نظر نہیں آتی چیز۔ مظہر صاحب نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم بھی اپنے پروگرام میں آپ کی طرف سے کرتے رہتے ہیں کہ گندم کا جو معاملہ تھا، ادویات کا جو اسکینڈل تھا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکا، تو احتساب ہو سکتا ہے مگر شکل اس کی صرف انتقام کی بن جاتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دو آرا تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے نا، کل بھی عرض کیا تھا کہ خسرو بختیار اور ان کے بھائی کی بریت کا اعلان کر دیا وزیر اعظم نے۔ نیب کی انکوائری تو مکمل ہوئی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نیب سے کہہ رہے ہیں ان کو بری کریں۔ معلم جبہ شروع نہیں ہوا، ہیلی کاپٹر کیس شروع ہی نہیں ہوا، ان کا فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ کب سے لٹکا ہوا ہے۔ اچھا، شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی تھی، تو وہ عدالت سے کوئی 32 دفعہ یا شاید اس سے بھی زیادہ وہ اپنا حاضری سے استثناء لے چکے ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا احتساب ہے جس میں آپ کے لوگ BRT میں تو دیکھیے نا 200 بسیں لا کے کھڑی کر دیں اور چینی کمپنی کہتی ہے کہ ہر تیسرے دن بس کو چلانا. ہم سب جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل ہو, کار ہو, بس ہو, ٹرین ہو, کوئی چیز اسے چلانا پڑتا ہے تبھی وہ ٹھیک حالت میں رہ سکتی ہے. اس میں 2 سال فالتو لگے, 23 مہینے ٹو بی ایگزیکٹ, اور پھر اس میں 5 بسیں جل گئیں. تو ان سب چیزوں کا احتساب نہیں ہوگا. احتساب ہوتا ہے طاقتوروں کا. طاقتور لوگ کون ہوتے ہیں؟ حکومت میں ہوتے ہیں. ایک وفاقی ٹیکس محتسب نے کہا زرداری صاحب سے کہ انہوں نے پوچھا ٹیکس بڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بڑھ سکتا ہے. 10-12 بڑے ٹیکس ڈیفالٹر گرفتار کرنا ہوگا, اس میں آپ کی پارٹی کے بھی 2-3 آدمی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا تو میں متحمل نہیں. انہوں نے کہا پھر ٹیکس کبھی نہیں بڑھے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ انصاف تو کوئی کر ہی نہیں رہا نا, حکومت نہ اپوزیشن. اب اپوزیشن کے معاملے میں یہ ہے, دیکھیے شریف خاندان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جو عرب بادشاہوں کو اختیارات حاصل ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں. نواز شریف نے اعلانیہ کہا, حال باقیوں کا بھی یہی ہے, یہ ذرا زیادہ پوزیسو ہے. انہوں نے اعلانیہ کہا نواز شریف صاحب نے, اگر میرے ایسٹس میری آمدن سے زیادہ تو کسی کو تکلیف کیا ہے؟ بھائی یہی تو بنیادی تکلیف ہے. 2 ہی تو کام ہوتے ہیں, ایک ملک کا دفاع اور ایک ٹیکس کلیکشن. اگر وزیر اعظم ٹیکس نہیں دے گا تو وہ وزراء کیسے دیں گے, جاگیردار کیسے دیں گے؟ بولے جاگیرداروں کو ویسے استثناء دے رکھا ہے. آپ کے اوپر سنگین الزامات ہیں, صحیح یا غلط آپ کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. آپ کا رابطہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ کا رابطہ ہے وہاں بھی بہت سے مشکوک لوگوں کے ساتھ, آپ کا اسامہ بن لادن سے رابطہ رہا. میں اس ہوٹل میں گیا ہوں, میں نے اس جگہ کو دیکھا ہے, میں نے جو آدمی افسوس کہ وہ زندہ نہیں ہے, میں نے اس کی زندگی میں ویسے 20 دفعہ یہ بات کہی. خالد صاحب جو تھے, خالد خواجہ, اس نے اسامہ بن لادن سے اس وقت کی کرنسی کے حساب سے اگر حساب کیا جائے تو اب تو خیر وہ 3 ارب روپے بنیں گے. 1.5 ارب روپے اسامہ بن لادن سے آپ نے لیے. آپ نے سازشیں کی جمہوریت کے خلاف. آپ جو مرضی کریں, میں یہ نہیں کہتا باقیوں نے نہیں کی, عمران خان نے نہیں کی, یا پیپلز پارٹی نے کی, یا MQM نے نہیں کی. MQM کے در دولت پہ یہ سب جاتے رہے. اچھا کیا بدر صاحب نے دونوں موضوعات کو ایک ہی وقت میں چھیڑ دیا, اور یہ دونوں باہم مربوط بھی ہیں. بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ کوئی نئی بگننگ کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا, شریف خاندان کو بھی سوچنا ہوگا, MQM کو بھی دیکھا کہ کس بری طرح ان کی ریلی فلاپ ہوئی ہے.